खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन का 5 और 6 का फार्मूला काम कर गया। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात में हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। PTI 4 जनरल नशिस्तों पर कामयाब, मुराद सईद सेनेटर बन गए। PTI के दीगर कामयाब उम्मीदवारों में मिर्जा आफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी शामिल। जनरल नशिस्त पर अपोजिशन के मौलाना अताउल्ला दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद कामयाब करार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के आजम सुवाती और नून लीग के दिलावर ने मैदान मार लिया। खवातीन नशिस्त पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब करार। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। KPK के अपोजिशन लीडर इबादुल्ला सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर खुश, कहा आइंदा भी कोशिश करेंगे कि सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। मौलाना अताउल हक बोले कि सूबे में अमन और बेरोजगारी के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। पंजाब असम्बली में सेनेटर साजिद मीर की वफात के बाद खाली होने वाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 242 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान कर दिया। 371 के ऐवान में 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हुए। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी और PTI अरकान को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट के वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। अदालत ने वज़ीर आला और स्पीकर की दरख्वास्त भी मंगवा ली। रिमार्क्स दिए कि फरीक़ैन का जवाब आ जाए तो फिर इसको सुनते हैं। समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा कि असम्बली इजलास कोरम की निशानदही के बाद 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। मेरी गैर मौजूदगी किसी तौर साबित नहीं होती। आर्टिकल 225(2) का इतलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को बराह रास्त हलफ लेने की हिदायत देना आईनी हुदूद से तजावुज़ है। इस इक़दाम पर फौरी नोटिस लिया जाए। खत में इस्तदा। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से डेमोलिशन स्क्वाड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और उसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। जस्टिस एजाज इसहाक ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बलूचिस्तान में मार्गे डिगारी के मकाम पर खातून और मर्द का कत्ल। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राब्ता। कत्ल की शदीद मजम्मत, तहकीकात का हुक्म। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG बलूचिस्तान तरफ। वाक़े में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकज़ई इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश। मुलजिम 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डिगारी में मकतूला खातून की कब्र कुशाई। कत्ल में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद की तादाद 13 हो गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में फायरिंग करने वाले 2 अफराद जलाल और बशीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग करने वाला जलाल नामी शख्स कत्ल होने वाली खातून का भाई है। कोयटा के नवाहिला के मार्केट में दोहरे कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन आयशा फैज के मुताबिक इन दोनों को 4 जून को मौत के घाट उतारा गया था। खातून के सर पर 1 जबकि सीनियर पेट पर 7 और एहसानुल्लाह को सीनियर पेट पर 9 गोलियां मारी गई थीं। खातून को डिगारी कादिर बख्श कोल माइंस कब्रिस्तान और मर्द को संजदी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। They were not newly married couple. उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था इनका आपस में, लेकिन कत्ल है, जुर्म है। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो DSP था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया।
بلوچستان میں قتل ہونے والے مرد اور خاتون کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا. خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے بچے بھی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بڑا انکشاف. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا، لیکن وہ سب کو بتا دیں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا. اس واقعے میں جس لڑکے کا قتل ہوا ہے اس کے 5 بچے ہیں اور اس کے شوہر کا نام نور ہے. ان دونوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جو کہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، چند گھنٹوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی. سب سے زیادہ بارش سید پور ویلج میں 167 ملی میٹر ریکارڈ. برساتی نالے میں بھر گئے، متعدد گاڑیاں تنکوں کی طرح بہہ گئیں. شدید طغیانی کی وجہ سے آبی گزرگاہ کی دیواریں بھی ٹوٹ گئیں. پانی پلوں کے اوپر سے بہنے لگا، اطراف کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے. تھانہ کھنہ کی حدود میں 8 سالہ بچی نالے میں جا گری. نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر انتظامیہ متحرک. مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا. ترجمان پی ٹی ایم پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق ہوئے. 26 جون سے 20 جولائی تک ملک بھر میں بارش سے اموات کی تعداد 216 سے بڑھ گئی. 779 مکانات تباہ، 195 مویشی ہلاک. شدید بارشوں سے دریا بفر گئے، ڈیم بھر گئے. راول ڈیم کے اسپل ویز کو پھر کھول دیا گیا. تلا سے گلگت سیکشن پر سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ. لال پڑی اور ڈونگ سمیت متعدد مقامات پر شارع قراقرم ٹریفک کے لیے بند. ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق چلاس جھلکٹ روڈ اور شاہراہ قراقرم کی بندش سے مسافر اور سیاح پھنس گئے. متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی. سڑک کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا. کراچی والوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا. مونسون کا تیسرا اسپیل کمزور پڑ گیا. لو پریشر سسٹم میں نمایاں کمی. کراچی میں اب تک صرف 1 سے 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج موسم گرم اور مرطوب رہا. درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. شدت 45 ڈگری تک محسوس کی گئی. Digital system for licensing and registration for medical appliances, equipment and drugs کے لیے جو آپ نے نظام وضع کیا ہے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل سسٹم کا افتتاح. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نئے نظام سے طبی آلات کی رجسٹریشن صرف 20 دن میں مکمل ہو سکے گی. جہاں پہلے کئی سال لگتے تھے اور کرپشن عام تھی. طبی شعبے میں انقلاب لانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. قوم متحد ہو جائے تو پاکستان کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. پاکستان میں سالانہ آبادی نیوزی لینڈ کی کل آبادی جتنی بڑھ رہی ہے. پاکستان میں طبی آلات کی رجسٹریشن کا عمل بہت مشکل تھا. میڈیکل ڈیوائسز کی ریگولرائزیشن کے لیے سفارشی کلچر ختم کر دیا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اسلام آباد میں طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سینٹ کے اجلاس میں چینی کے بحران کی باز گشت. علی ظفر کا شوگر مافیا کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ. کہا ذمہ داروں کا تعین کر کے 14 دن میں ایکشن لیا جائے. پارلیمانی کمیٹی شوگر مافیا اور حکومت کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے. جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ، احتجاج کے 3 مقدمات. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا وزارت قانون کی جانب سے 3 خطوط کے باوجود جواب نہ آنے پر برہمی کا اظہار. ملزم کو عدالت میں پیش نہ کیے جانے کی صورت میں ویڈیو لنک یا جیل ٹرائل کی تجویز. غیر حاضر ملزمان کی وارنٹ گرفتاری جاری. اسد کیسر اور پرویز الہی کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر. سماعت 31 جولائی تک ملتوی. شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری. علی امین آج بھی پیش نہ ہوئے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے علی امین کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد. پیشی کے لیے ایک اور مہلت مل گئی. سماعت مزید 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی.
صدر آصف علی زرداری سے سعودی عرب کے نیول چیف کی ملاقات، پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے سعودی نیول فورسز کے سربراہ کو نشان پاکستان ایوارڈ سے نواز دیا۔ خوراک کا بحران اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ پاکستان 2030 کے ایجنڈے کے لیے پرعزم ہے۔ نیو یارک میں پائیدار ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کا اعلیٰ سطح کے سیاسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان کی جانب سے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں دو طرفہ اہم ملاقاتیں بھی اسکیجولڈ۔ اسحاق ڈار تو ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے۔ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بے رحمانہ کریک ڈاؤن کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول رکھ کر فاتحہ خوانی کی۔ اجلاس میں ایف آئی اے کی جدید خطوط پر تنظیم نو کا فیصلہ، محسن نقوی کی ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے قوانین اور رولز میں ضروری ترامیم پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت۔ ایف آئی اے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مطلوبہ ہتھیاروں کی فوری منظوری بھی دی گئی۔ ممبئی دھماکوں کے کیس میں 12 مسلمان 19 سال بعد بے قصور قرار۔ ممبئی ہائی کورٹ نے تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ 2006 میں ممبئی کے لوکل ٹرین کے اسٹیشنز پر 7 بم دھماکوں سے 189 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش میں ایئر فورس کا تربیتی طیارہ کالج کی عمارت سے ٹکرا کر تباہ، 2 منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، 19 افراد ہلاک، 164 افراد زخمی، بیشتر زخمی بری طرح جھلس گئے، مرنے والوں میں بیشتر طلبہ شامل ہیں۔ صہیونی فوج کا فلسطینیوں کو بھوک کے بعد پیاس سے مارنے کا گھناؤنا منصوبہ، غزہ سٹی واٹر پلانٹ پر بم برسا دیے، 5 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 27 ہو گئی۔ نصیر اسپتال میں زیر علاج 42 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسپتال میں اب بھی 2000 افراد زیر علاج ہیں۔ مجموعی شہادتیں 59,000 سے تجاوز کر گئیں۔ بھوک نے ایک دن میں 19 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ اقوام متحدہ نے دیر البلح سے انخلا کا حکم امدادی کاموں کے لیے دھچکا قرار دے دیا۔ ایران کا 3 یورپی ملکوں سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، میزبانی ترکیہ کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات آئندہ جمعے سے استنبول میں ہوں گے۔ اور کھیل کے میدان میں بھارت کی ایک اور شکست، پروفیشنل باکسنگ میں پاکستان نے میدان مار لیا۔ پاکستانی باکسر آقا کلیم اللہ نے 52 کلو گرام کیٹیگری میں بھارت کے وصال راوی کو ہرا کر بیلٹ ٹو بولڈ آذربائیجان پروفیشنل چیمپئن شپ گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ آقا کلیم اللہ نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف جیت والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔